أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 51 سے 57۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ گزشتہ آیات میں کفار مکہ، مشرکین مکہ کی طرف سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اور آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی تورات، دونوں کے متعلق ان کفار نے یہ کہا کہ یہ دونوں جادو کا نتیجہ ہے، یا یہ دو جادوگروں کے کلام ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ پاک نے آیت نمبر 51 میں اس کا جواب دیا کہ ان کی اس بات سے تو ایسے لگتا ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو کئی صدیاں گزری ہیں، کئی 100 سال گزرے ہیں، ان کی باتوں اور ان کے اعتراضات سے تو یوں لگتا ہے جیسے ہم نے اس پورے دورانیے اور عرصے میں ان کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان سے کوئی پیغام، کوئی وحی بھیجی ہی نہیں، نازل ہی نہیں فرمائی، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، آپ کے عہد مبارک تک، ان پر اور ان کے بڑوں پر مسلسل آسمان سے وحی نازل کی ہے، رشد و ہدایت کے لیے، ان کی گائیڈ لائن کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آئیے پہلی آیت مبارکہ قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، پھر اس کی ایک اور تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی گپ ماری تھی تورات اور انجیل کے متعلق، اور دونوں کو جادو کہا تھا، اس لیے اللہ پاک نے لام زبر لا اور قد، دو تاکید والے حروف کا استعمال کر کے بڑی شدت کے ساتھ ان کے اس اعتراض اور ان کی اس بکواس کا جواب دیا۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقینا، اور بعض اہل علم کے نزدیک لقد، یہ دو تاکیدیں ہوتی ہیں، لام زبر لا اور قد، تو یہ لقد جو ہے یہ قسم کے برابر درجہ رکھتا ہے، گویا کہ اللہ پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، وصلنا، ہم نے پے در پہ بات پہنچائی ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی۔ وصل کا معنی ملانا، تو وصلنا، ہم نے بات کے ساتھ بات ملائی ہے، وصلنا، اور ہم نے پے در پہ پہنچائی ہے، لہم، ان کے لیے، القول، بات، بات سے مراد وہی رہنمائی کے لیے جو کلام ہے، وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان بد نصیبوں تک مسلسل بات پہنچائی، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ، شاید کہ وہ، یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتنے عجیب و غریب اعتراضات کرتے ہیں، کبھی جادو کہہ رہے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کرتے ہیں یا آپ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں نہیں عطا کیے، حالانکہ انکار یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو ان کی ہدایت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، پے در پہ ان تک بات پہنچائی ہے، پھر ہم نے آخری نبی کے ذریعے بھی ان تک مسلسل پہلے نبی سے لے کر ساری باتیں پہنچائی ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے انبیاء کرام کی باتیں ان تک پے در پہ پہنچائی ہیں، یہ بھی ایک مطلب ہے۔ اور تیسرا اس کا ایک مفہوم اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکدم پورا قرآن نازل نہیں کر دیا لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اس لیے کہ یکدم نازل کر دیا جاتا تو ممکن ہے کہ لوگ اس کو سمجھ نہ پاتے، لوگوں کو اس پہ عمل کرنا مشکل محسوس ہوتا۔ جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو ایک ہی دن استاد پورے 5 پارے 10 پارے یاد کرنے کے لیے دے دے
یا 30 پارے ہی یاد کرنے کے لیے دے دے تو وہ بیچارہ کہاں یاد کر پائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو یہ اس قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، اس نبی پر اعتراض کر رہے ہیں، ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کے لیے راہ ہدایت کو آسان کرنے کے لیے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آخری نبی کے ذریعے ان پر پے در پہ تھوڑی تھوڑی کر کے مسلسل تھوڑی لیکن مسلسل نصیحت کی باتیں پہنچائی ہیں، ہدایت کا پیغام پہنچایا ہے تاکہ یہ نصیحت حاصل کر جائیں، تاکہ نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے بات کو ایبزارب کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا اور اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے۔ یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے جو اہل کتاب میں سے ہیں۔ پہلے بات چل رہی تھی مشرکین مکہ کی، جو کسی نبی کو، کسی کتاب کو نہیں مانتے، بتوں کو پوجتے تھے، سورج کو پوجتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، لیکن کہتے یہ تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے مکہ مکرمہ کے رہائشیوں پر بہرحال اثرات تو تھے صدیاں گزرنے کے باوجود بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر مکہ میں تعمیر کیا، تو وہ اپنی نسبت تو کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور ملت ابراہیمی کی طرف، لیکن حقیقتاً وہ ملت ابراہیمی سے بہت دور جا چکے تھے۔ تو بہرحال وہ آخری نبی پر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر آگے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہودی یا عیسائی، بالخصوص عیسائی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں زیادہ نسبتاً عیسائی تھے، یہودی زیادہ مدینہ میں۔ بہرحال اہل کتاب کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ دیکھو یہ بھی تو انسان ہیں، ان میں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنے دور میں اپنے نبی پر ایمان لاتے رہے، اس کی تعلیمات کو فالو کرتے رہے، اور آج جب اس دور کے، ان کے نبی کے دور کے لوگ فوت ہو گئے، پھر ان کی آگے اولاد، پھر ان کی آگے اولاد، پھر ان کی آگے اولاد، کئی نسلوں کے بعد یہ جو اہل کتاب کے لوگ ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ظاہر ہے اپنے آباء و اجداد سے اس دین اور مذہب کو، عیسائیت کو یا یہودیت کو قبول کرتے آ رہے تھے اور اسی پر چل رہے تھے، جتنا بھی ٹوٹا پھوٹا چل رہے تھے۔ اب ان کو پتا چلا کہ آخری نبی آ گیا ہے، اب چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں تورات انجیل میں پڑھا ہوا تھا آخری نبی کے متعلق کہ وہ کس علاقے میں آئے گا، کھجوروں کی سرزمین ہوگی اور اس کی دیگر نشانیاں، نام وغیرہ، اس لیے انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دی۔ سب نے نہیں، سب کی بات نہیں ہو رہی، ان میں سے کچھ لوگوں، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جارود عبدی، رفاعہ قرضی، اور اسی طرح وہ نجاشی جو عیسائی بادشاہ تھا نا حبشہ کا، اس کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی آیات، سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی تھی، تو نجاشی سمیت اس کے دربار میں کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے ذکر کیا ان کا کہ انہوں نے اس نبی کو پہچان لیا تھا کہ یہ تو وہی سچا نبی ہے جس کے اشارے ہماری کتابوں میں موجود تھے۔ تو بہرحال اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے موجود تھے کہ جو ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے ان مشرکین مکہ کو ان اہل کتاب کے
مومنین کی، ایمان لانے والوں کی مثال دی، ایگزامپل دی کہ دیکھو یہ بھی تو ہے نا۔ اگر کسی نے ایمان لانا ہو نا، کسی نے ماننا ہو صحیح، تو وہ مان لیتا ہے۔ یہ دیکھ لو مثال تمہارے سامنے، کتنی ہی مثالیں ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کا دوہرا اجر بیان فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے اندر ان کا دوہرا اجر بیان کیا۔ جو دو نبیوں پر ایمان لانے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے، دوہرا اجر۔ ایک تو پہلے اپنے نبی پر ایمان لائے، اس مذہب پر ایمان لاتے رہے اور اس پر چلتے رہے، بعد میں ان کی زندگی میں دوسرا نبی آ گیا تو ساتھ ہی اس نبی پر ایمان لے آئے۔ اس لیے ان کو 2 دفعہ مشکلات سے گزرنا پڑا، کیونکہ جب کسی پیغمبر پر ایمان لایا جاتا ہے نا تو بڑی مخالفتیں ہوتی ہیں۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی عیسائی یا یہودی یا ہندو مسلمان ہوتا ہے، اس کو پوچھ کے دیکھیں ذرا کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر والے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، گھر والے اپنے جو دنیا کے بڑے بڑے جگہ بنتے پھرتے ہیں نا، انسانی حقوق کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر جی مینارٹیز کو، اقلیتوں کو حقوق حاصل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان میں جو مینارٹیز مسلمان ہونا چاہتی ہیں یا ہو چکی ہیں، ان بیچاروں کو حقوق حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان کی اللہ پاک نے کچھ صفات کا تذکرہ کیا کہ یہ کیسے مومن ہیں، کیسے اوصاف کے حامل لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 55 تک انہی لوگوں کا تذکرہ ہے، اہل کتاب کے لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے ایک اور بات کا تذکرہ کیا ہے، اس کو بعد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، پھر اگلا نیا موضوع شروع کریں گے۔ الذین، وہ لوگ جنہیں آتینا، ہم نے دی، الکتاب، کتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، من قبلہ، اس سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا قرآن سے پہلے، قبلہ ہی میں جو ضمیر ہے اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور سابق قرآن بھی، جنہیں ہم نے اس سے پہلے کو کتاب دی، مراد تورات یا انجیل، ہم وہ بھی اس پر یعنی قرآن پر یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی، یعنی اہل کتاب، اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ جب قرآن اترا تھا اس وقت کئی مذاہب تھے، لیکن ان مذاہب میں سے جن کے پاس کوئی نہ کوئی آسمانی کتاب تھی ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، وہ اس پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، یتلا فعل مضارع مجہول پیسو وائز، وَإِذَا يُتْلَى، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان کے سامنے، ان پر، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی، اس پر۔ جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں نا، آیات سنتے ہیں، تو وہ فوراً وہ جٹ سے کہہ دیتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ انہ الحق، بے شک یہی حق ہے، انہ الحق، بے شک یہ ہی حق ہے۔ انہ حق ہوتا تو ترجمہ ہوتا یقیناً یہ حق ہے، لیکن ہو ضمیر اور بعد میں حق کے ساتھ الف لام لگانے سے اس میں حصر کا معنی پیدا ہو گیا، ہی کا معنی۔ انہ الحق، بے شک یہ ہی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے،
اور انا جو ہوتا ہے یہ علت اور ریزن اور وجہ بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اس لحاظ سے ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں قالوا آمنا به، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لائے، انہو اس لیے کہ یہ ہی الحق حق ہے. ہم اس پر ایمان اس لیے لائے ہیں کہ ہمیں علم ہے، ہماری کتابوں میں اشارے موجود تھے، یہ ہی حق ہے من ربنا، ہمارے رب کی طرف. انا کننا، یقیناً ہم، بے شک ہم تھے، من قبلی ہی، اس قرآن سے، اس کتاب سے پہلے ہی، مسلمین، مسلمان، فرما بردار. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے، ہمیں تو پہلے ہی ہماری کتابوں کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اس طرح آخری پیغمبر آئے گا، تو ہمیں تو پہلے ہی اس کی نشانیاں پوری ہوتی دکھائی دے رہی تھی، ہم تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے. سمجھیں کہ بس اشارہ ہی ہوا ہے تو ہم نے اعلان کر دیا، ورنہ حقیقتاً دل سے تو ہم پہلے ہی فرما بردار ہو کے بیٹھے ہوئے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے. تو یہاں سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمین صرف آخری امت کا نام نہیں ہے، اس سے پہلے جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے اپنے دور میں جب اپنی اپنی کتابوں کو، اپنے پیغمبروں کو مانتے تھے تو اس دور کے وہ مسلمین ہوتے تھے. ہر دور میں کوئی ایک امت مسلمین ہوتی ہے جو اس دور کے پیغمبر اور اس کی کتاب پر ایمان لاتی ہے اور اس کی فرما برداری کرتی ہے. آگے اللہ پاک نے پھر ان کا اجر بیان فرمایا، اولئک، یہی لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، یؤتون، جنہیں دیا جائے گا، یؤتون، دیا جائے گا، یہ بھی مجہول ہے، اجرہم، ان کا اجر، بدلہ، مرتین، دو مرتبہ، مرتن ایک مرتبہ، مرتین دو مرتبہ، یعنی دوہرا. بما، بازر بھی اس وجہ سے، اس سبب سے، ما جو صبروا، انہوں نے صبر کیا. جب یہ پہلے نبی پر بھی ایمان لائے تھے اس وقت بھی حق کو قبول کرنے کی وجہ سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. صبر اس وقت بھی کیا جب نیا پیغمبر آ گیا، اس پر ایمان لائے، اس وقت بھی سارے رشتہ داروں، خاندانوں کی، معاشروں کی مخالفتیں، انہوں نے اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کیا. صبر کا معنی ڈٹ جانا بھی ہوتا ہے، یہ جمے رہے حق بات پر. اس وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم انہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. اور صحیح بخاری کتاب العلم میں حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ پاک دوہرا اجر دیتے ہیں. ان میں سے ایک فرمایا کہ وہ آدمی جو پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا اور بعد میں پھر وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کے لیے کیا ہے؟ دوہرا اجر. اور بھی دو قسمیں آپ نے بیان فرمائی. اللہ اکبر. وَيَدْرَؤُونَ، ایک تو سبب یہ تھا دوہرے اجر کا کہ انہوں نے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. اور دوسری خوبی ان کی کیا تھی جس کی وجہ سے دوہرا اجر ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ، اور وہ ہٹاتے ہیں، وہ ہٹاتے ہیں، وہ پرے کرتے ہیں، بِالْحَسَنَةِ، بلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، السیئۃ، برائی کو. یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے نا، برائی کو اچھائی سے ہٹانا. اس کے دو مطلب، دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تو جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، داعیان کے لیے جب دین کی دعوت دیں، کوئی آپ سے بری بات کرتا ہے، برے طریقے سے بیہیو کرتا ہے، آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں. اللہ اکبر. جیسا سورہ حامیم سجدہ وغیرہ میں ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وہ
تمہارا جگری یار اور دوست بن جائے گا جس کو تم برائی کے بدلے میں اچھائی سے جواب دو. یہ دعوت دین کا اصول بیان ہوا. اور یعنی بڑے ان کو اپنے نفس پہ پورا کنٹرول ہوتا ہے. یہ یقیناً وہی کام کر سکتا ہے بندہ کہ جس کو اپنے نفس پر قابو ہو، وہ پہلوان ہو. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ان کو 2 اجر اس لیے دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو برائیاں کی تھی نا، گناہ کیے تھے، یہ ان برائیوں کے بعد نیکیاں کرتے ہیں. کیوں؟ جب حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے، تو اس کے پیچھے نیکی کو لگا دیا کر. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالا کرتی ہیں. سورہ ہود. تو یہ دوسری تفسیر بھی درست ہے. تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم نے ایک تو کسی سے بات چیت کرتے وقت، معاملات کرتے وقت، بیہیو کرتے وقت برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے پیچھے نیکی کو لگا دینا ہے تاکہ وہ نیکی اس برائی کو کھا جائے، مٹا ڈال دے. یہ ان کا دوسرا وصف ہے اہل کتاب کے مومنین کا. پہلا صبر و استقامت، دوسرا برائی کو اچھائی سے بدلنا، تیسرا وصف وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقنا، ہم نے دیا ہم انہیں، ينفقون، وہ خرچ کرتے. مال خرچ کرنا یہ بھی بڑا بنیادی وصف ہے کامیاب ہونے والوں کا، اہل ایمان کا. مال کی محبت بڑی ہوتی ہے نا. یہ دلوں کی بڑی بیماریوں کو پاک کرنے کا سبب بنتا ہے انفاق فی سبیل اللہ. تو جو ہم نے دیا، یہ اللہ پاک اس لیے ساتھ کہتے ہیں تاکہ خرچ کرنے والا جو ہے نا اس کا دماغ بھی ٹھیک رہے نا. وہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں میں نے کیا تیر مار لیا. تو اللہ پاک بتا دیتے ہیں پہلے خرچ کرنے کے لفظ سے کہ اس میں سے جو ہم نے دیا کہ جناب پہلوان جی تسی کو بڑا بڑا تیر نہیں مار رہے، یہ ہم نے دیا تمہیں تمہارے امتحان کے لیے، ہمارے دیے میں سے خرچ کرو. وَإِذَا سَمِعُوا، تو چوتھا وصف اہل کتاب کے مومنین کا. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں اللغو، کوئی لغو بات، کوئی لغو، کوئی فضول، کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں نا، اعرضوا، وہ کنارہ کر لیتے ہیں، عنہ، اس سے. کوئی گندی گفتگو، کوئی فحش گفتگو، کوئی گانا بجانا، کوئی اللہ کی نافرمانی کی باتیں، کوئی بھی ایسی لغو بات سنتے ہیں تو اسے کنارہ کر لیتے ہیں. ایسی مجلس سے وہ کنارہ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. وقالو، پانچواں وصف بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کی تفصیل بھی کہہ سکتے ہیں چوتھے کی. وقالو، اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ولکم اعمالکم، تمہارے لیے تمہارے اعمال. سلام علیکم، سلام ہے تم پر. اسے سلام دفع کہتے ہیں اہل علم. یہ سلام دعا دینے والی سلامتی نہیں بلکہ سلام دفع ہے. جب کسی سے کنارہ کشی کرنی ہو تو اس وقت کہتے ہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لا نبتغی، نہیں ہم چاہتے، الجاہلین، جاہلوں کو. وہ جاہل لوگوں کے ساتھ جب کلام کرتے ہیں نا، کچھ جاہل جس کو دین کی الف بے کا نہیں پتا، وہ دین کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، عقائد کے بارے میں فضول باتیں کرتے ہیں کئی لوگ. تو یہ ایسے جاہل جن کے متعلق ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، ان میں اتنا شعور نہیں ہے، تو یہ بڑی الٹ پٹانگ باتیں کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ ان سے الجھنے اور بحث کرنے کے بجائے یہ ایسے جاہلوں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی
پاپا تمہارے عمل تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ، یہ کہہ کر وہ وہاں سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، انکا، بے شک تو، یہاں سے نیا موضوع شروع کر رہا ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں احادیث ہیں اور تقریباً تمام مفسرین ہی اس پر متفق ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہے۔ جب اللہ پاک نے ذکر کیا نا اہل کتاب کے، یہودیوں عیسائیوں کے ایمان لانے کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یقیناً بات تو آئی ہوگی نا، اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے عزیز و اقارب کی طرف دھیان گیا ہوگا نا کہ یار وہ کیوں نہیں مان لاتے، وہ تو میرے قریبی ہیں، یا اللہ وہ بھی مان لے ہیں نا کبھی۔ اور آپ انسانوں کے سب سے بڑھ کر ہمدرد اور خیر خواہ، اور آپ کی شدید خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، اور بالخصوص اپنے خاندان، اور پھر بالخصوص اپنے قریبی رشتہ دار، چچا وغیرہ جو آپ کے محسن بھی تھے۔ اب یہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، انہوں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ رشتہ داری کو نبھایا، رشتہ داری کو نبھایا، وہ جو ایک فطری تعلق تھا چچے بھتیجے کا، اس کو نبھایا کہ میرے اس بھتیجے کا باپ کوئی نہیں، اس کا دادا بھی دنیا سے چلا گیا، تو ہر مشکل وقت پہ ساتھ دیا، لیکن نبی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا ساتھ، صرف بھتیجا ہونے کی وجہ سے۔ احادیث جو ہیں صحیح بخاری میں موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور ایک دفعہ وہ جب دنیا سے جا رہے تھے، آخری ان کا وقت تھا آپ کے چچا ابو طالب کا، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا میرے کان میں آہستہ سے لا الہ الا اللہ پڑھ دیں۔ اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں قل لا الہ الا اللہ کلمۃً احاج لک بہا عند اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے سامنے آپ سے کوئی جھگڑ تو سکوں، مطلب کہ کوئی اپنا مدعا تو بیان کر سکوں، آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ میرے پاس دلیل تو ہو۔ اللہ اکبر، لیکن بدقسمت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی، امیہ بن مغیرہ وغیرہ یہ پاس تھے۔ یہ جو برے دوست ہوتے ہیں یہ بھی انسان کو لے ڈوبتے ہیں، یہ پاس تھے، تو انہوں نے پاس سے کہا کہ لو یہ کیا بات، اب مرتے وقت، دنیا سے جاتے وقت اب عبد المطلب کا دین چھوڑ رہے ہو؟ اس وجہ سے ابو طالب جو ہیں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور انہوں نے جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ کلمہم علی ملت عبد المطلب، جو آخری کلام کیا ابو طالب نے وہ یہ تھا کہ ملت عبد المطلب پر ہی میں، اپنے باپ کے دین پر ہی فوت ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا جی وہ آپ کا باپ جو عبد المطلب تھا نا وہ ملت ابراہیمی پر تھا، اس لیے حضرت ابو طالب جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، جبکہ حدیث کے اندر واضح الفاظ ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4772، اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث ہے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں ملت عبد المطلب پہ ہوں، وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، واضح الفاظ ہیں، اور اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اب اتنے واضح الفاظ کے بعد تو کوئی تعویل کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، واللہ تعالی اعلم۔ اور صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث کے، ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا سے کہا نا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں قیامت کے دن تیرے لیے اس کی شہادت دوں گا، تو اس نے کہا
اگر یہ نہ ہوتا کہ قریش کے لوگ مجھے آر دلائیں گے کہ اسے اس پر موت کی گھبراہٹ نے آمادہ کیا ہے، لوگ کہیں گے جی یہ موت کی گھبراہٹ تھی تو اس وجہ تو بھتیجے رکھنے لگ گئے۔ تو چچا نے کہا کہ بھتیجے اگر مجھے قریشیوں کی آر کا ڈر نہ ہوتا کہ انہوں نے جو میں نے مارنے ہیں تو میں یقیناً اس کے ساتھ یعنی کلمہ توحید پڑھنے کے ساتھ تیری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا۔ تو یہ جو خاندان، فیملی، معاشرہ، لوگ کیا کہیں گے، اور یہ پاس بیٹھے ابو جہل جیسے جو دوست احباب ہیں، یہ ایسے لوگ انسان کے ایمان کے بڑے سخت دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو انسان کو راہ راست پہ نہ آنے دیں۔ اور آخری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جس طرح ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ جی یہ موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں نہیں لے کے آئے، تو اسی قسم کا ایک اعتراض اللہ پاک نے دوبارہ آخر میں پھر بیان کیا ہے کہ یہ جو مکہ کے کافر ہیں نا، قریشی، ان کو کہا جاتا نا ایمان لاؤ اس نبی پر، تو کہتے ہیں کہ اے نبی اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے نا تو ہمیں اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ جو مکہ کے قرب و جوار میں قبائل ہیں نا، مشرک کافروں کے قبائل، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے دشمن بن جائیں گے، اور خطرہ ہے ہمیں کہ آتے جاتے کہیں وہ ہمیں اغوا نہ کر لیں، ہمیں اچک کر نہ لے جائیں۔ اللہ پاک نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، تو بڑا سادہ سا جواب ہے۔ فرمایا کہ ان ظالموں کو یہ بتائیے کہ ابھی تو یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اس کے باوجود ہم نے مکہ مکرمہ جیسی امن والی سلامتی والی جگہ کیا ان کو عطا نہیں کی؟ مکہ میں ہمارے حرم کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے، کعبۃ اللہ کی وجہ سے پہلے دن سے امن ہے۔ یہاں کوئی بندہ آ کر قتل و غارت نہیں کر سکتا۔ اس کی شرم و حیا تو عام لوگ بھی کرتے ہیں، تو کیا جب اگر یہ کفر کی حالت میں ہیں، مشرک ہیں، تو ان کو امن سلامتی ملی ہوئی ہے اس کعبہ کی وجہ سے، اور پھر پوری دنیا جہان سے ہر قسم کا پھل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت ہم مکہ مکرمہ میں لا کر لوگوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ یہ نعمتیں تو انہیں پہلے ملی ہوئی ہیں کفر کی حالت میں، تو کیا اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو پھر یہ نعمتیں ہم ان سے چھین لیں گے؟ ایمان لانے کے بعد تو یہ نعمتیں اور بڑھ جائیں گی۔ اس لیے ان کا یہ اعتراض انتہائی بوگس اور فضول ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان نتبع، اگر ہم پیروی کریں گے، الہدا ملا کے پڑھنے کے لیے نتبع کی عین کے نیچے زیر لگائی گئی ہے، ان نتبع الہدا، اگر ہم پیروی کریں اس ہدایت کی، معاکا تیرے ہمراہ، اگر ہم آپ کے ساتھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت کی، قرآن کی پیروی کریں گے، نتخطف، ہم اچک لیے جائیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے، ہمیں تو اپنے علاقے سے اغوا کر لیا جائے گا۔ اللہ پاک نے آگے جواب دیا، اولم نمکن، اور کیا نہیں، نمکن، ہم نے جگہ دی، لہم، انہیں، حرمن، حرم میں، آمنن، امن والے، حرمن آمنن، با امن حرم میں، امن والے حرم میں، کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں دی، وہاں بسایا نہیں؟ یجبا، یجبا کھینچ کر لائے جاتے ہیں، الیہ، جس کی طرف، جس حرم کی طرف کھینچ کر لائے جاتے ہیں، ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل، یعنی ہر درخت کے پھل، ہر طرح کے پھل، من لدنا، ہماری جناب سے، اللہ اکبر، ہماری طرف سے، کل شیء، ہر چیز کے، رزقا من لدنا، بطور
ہماری طرف سے بطور رزق کے۔ آج بھی دیکھ لیں مکہ میں خود تو پھل نہیں اگتے، لیکن پوری دنیا کا پھل آپ کو وہاں ملتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس کے نتیجے میں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں پہلے اس حرم کی وجہ سے عطا کی ہیں، تو اگر تم ایمان لے آؤ گے تو پھر کیا یہ نعمتیں چھن جائیں گی؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، اور لیکن ان کے اکثر لا يعلمون، نہیں جانتے۔ یہ ظالم اس حقیقت کو نہیں جانتے، میں یہ ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے اس حرم میں رہنے والے کافروں مشرکوں کو بھی اتنا کچھ عطا کیا ہوا ہے، تو جب یہ ایمان لے آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام کی تعلیمات کو سمجھنے، ماننے اور ان پر ایمان لانے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔